السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جماعت دہم مضمون اردو، اس کا سمے پہلے ہم حصہ نظم لیتے ہیں۔ اس میں سمے پہلے ہے حمد شریف، جسے رشید افروز نے لکھا ہے۔ اس میں ہم جان پہچان میں دیکھتے ہیں شاعر کا تعارف۔ شاعر کا پورا نام رشید افروز ہے۔ ان کی پیدائش 1 اکتوبر 1945 احمد آباد میں ہوئی۔ ان کا اصل نام شیخ عبدالرحیم رشید ہے۔ ان کی تعلیم آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں لی اور وکالت کی ڈگری بھی حاصل کی۔ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس تھے۔ بینک آف بڑودہ میں انہوں نے ملازمت کی۔ سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے اور ادبی کام ان کا نفی ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ رب کائنات کی حمد و ثنا کرنا، کی تعریف و توصیف بیان کرنا حمد کہلاتی ہے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہا کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ شاعروں کی قلم میں تاثیر اسی کی عطا ہے۔ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنی مخلوقات پر مہربان ہے۔ کائنات کی ہر شے سے اس کی قدرت اور کارگری ظاہر ہے۔ اس کی نعمتیں ہر شے ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں شاعر نے پیش کیا ہے۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ منزل خدا تعالیٰ ہی ہے اور رہ گزر یعنی راستہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا راستہ کوئی ہو، یعنی مذہب کوئی ہو، عبادت و اطاعت کا محور و مرکز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی ہوتی ہے جو دنیا کے ہر شخص جو مصائب عالم میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ چشم بینا کو بصیرت، دل محضو کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہاوت کا استعمال کیا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جب کوئی شخص تیرنا نہیں جانتا ہو اور وہ ڈوبنے لگے تو اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ڈوبنے سے بچا سکے۔ ایسے وقت اسے تنکے کا سہارا بھی بہت بڑا سہارا معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی انسان کے دل میں امید کی شمع بن کر روشن ہوتی ہے اور وہ مایوسی کے اندھیرے سے نکل پاتا ہے۔
اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام، شمس و قمر کی گردش اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اس میں شاعر نے سائنسی تحقیق اور نظریے کے مطابق چاند اور سورج اپنے اپنے محور پر گردش کرتے ہیں یہ بتایا ہے۔ نظام شمسی میں سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے، جس کے دوسرے سیارے اپنے محور کے علاوہ اپنے مدار پر یعنی اپنے مقررہ راستے پر حرکت کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد حرکت کرتا ہے۔ یہ نظام خالق کے کائنات کا بنایا ہوا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ اس کائنات میں چاند، سورج اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ ہم یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ایک نور کا ہلکا سا عکس ہے، سایہ ہے، لیکن نور ہی نور سراپا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس شعر میں چاند اور سورج دو متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے یہ شعر صنعت تضاد کا شعر ہے۔ اور اس کے پہلے والا جو شعر ہے، اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، شمس اور قمر، اس میں بھی دو شمس اور قمر متضاد الفاظ دیے گئے ہیں، اس لیے یہ شعر بھی صنعت تضاد کا شعر ہے۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ شاعر نے رات اور دن کو موتی کی طرح بتایا ہے۔ ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ دن ڈوبتا ہے اور رات آتی ہے، اور رات کی کوکھ سے صبح نمودار ہوتی ہے۔ دراصل سورج اپنی جگہ قائم ہے اور زمین اس کے گرد گردش کرتی ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن کا وقت ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ زمین اپنے محور پر بھی گردش کرتی رہتی ہے، اس لیے اس کا ہر حصہ باری باری سورج کے سامنے آتا ہے اور سورج سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح دن اور رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ دراصل صبح صادق کی سفیدی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان بیان کرتی ہے، اور اس عظمت کو رات کی تاریکی سجدہ کرتی محسوس ہوتی ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت رحیم و کریم ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ وہ واحد ہے، بالکل تنہا ہے۔ اور حدیثوں میں ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
اور اس میں شاعر نے ایک سورہ اخلاص کا استعمال کیا ہے، اور قل اللہ احد اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو بتوں کو اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ واحد اور یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس مفہوم کو شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے ہی سلیس انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ اس کے حسن اسلوب کی بہترین مثال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری، آقا تو ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی و منشا کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے تخت و تاج سے سرفراز کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے کا وہ مالک و مختار ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے۔ انسان گمراہی اور جہالت کی تاریکی میں ٹھوکریں کھا کر اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسے میں اگر اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت اور توفیق مل جائے تو وہ گرتے گرتے بھی سنبھل جاتا ہے۔ اسی مفہوم کو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کر کے شعر میں معنویت پیدا کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے ایک دو بار نہیں سینکڑوں بار ٹھوکر لگی، اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کارزار ہستی میں کسی مشکل مرحلے پر انسان کو کسی کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ دور دور تک کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، یعنی حمایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اسے اپنے بے چارگی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ بھلے ہی کوئی معاون مددگار نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ہے، تو اس کی ڈھارس بندھ جاتی ہے اور اسے دلی اطمینان اور ذہنی سکون میسر ہوتا ہے۔ اسی خیال کو شاعر نے اس شعر میں ڈھالا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں خود اپنے وجود کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے؟ میں اپنے اندر جھانکتا ہوں، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ مگر جب میں باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں غور کرتا ہوں تو مجھے ہر شے میں اس کی جھلک اور اس کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔